بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے جس کی وضاحت مطلوب ہے، اس کا عنوان ہے کہ کیا سنت مؤکدہ نماز میں اور سنت غیر مؤکدہ میں کوئی فرق ہے، یعنی ان کی تعریف میں، حکم میں اور ادائیگی کے طریقے میں کیا فرق ہے دونوں کے درمیان یا نہیں؟ تو دیکھیں جی، سنت مؤکدہ نماز اور غیر سنت مؤکدہ نماز میں فرق ہے۔ سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جس نماز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت کے ساتھ پڑھا ہو، بغیر کسی شدید عذر کے کبھی نہ چھوڑا ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ نماز ہے کہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیا ہو، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، بس اس کو چھوڑ دیا بغیر کسی وجہ کی۔ تو یہ تعریف میں فرق ہوا۔ اچھا جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعات سنت مؤکدہ ڈے اور نائٹ میں پڑھی ہیں۔ 2 رکعات صبح کی نماز سے پہلے سنت مؤکد، اور 4 رکعات ظہر کی نماز سے پہلے، 2 رکعات ظہر کی نماز کے بعد، اور 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد۔ ٹوٹل یہ 12 رکعات سنت مؤکدہ ہوئی ہے، جن کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ پڑھا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ یعنی غیر سنت مؤکدہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے فرق بیان کروں کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے۔ تو سنت مؤکدہ کو جو نہیں پڑھتا ہے اس کو چھوڑتا ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو یہ قابل ملامت ہے اور گنہگار ہوگا۔ اور جو سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا ہے تو ثواب سے محرومی ہو جائے گی، لیکن گنہگار نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور بھی فرق ہے کہ سنت مؤکدہ جو ہے، جو 4 رکعات والی سنت مؤکدہ ہے، یہ مکمل 4 رکعات ہے۔ اگر اس میں پہلے قاعدہ میں یعنی 2 رکعاتوں میں جو بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں، اگر اتحیات پڑھنے کے بعد آگے درود شریف پڑھے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، قیام میں تاخیر کی وجہ سے، دیر کرنے کی وجہ سے۔ اور سنت غیر مؤکدہ کے اندر اگر پہلے قاعدہ میں یعنی 4 رکعات والی سنت غیر مؤکدہ میں اگر پہلے قاعدہ میں یعنی نہیں بیٹھے گا تو بالکل نماز باطل ہو جائے گی، سجدہ سہو سے بھی وہ نماز پوری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ سنت غیر مؤکدہ نفل کے حکم میں ہے اور دگانے کے حکم میں ہے، یعنی الگ الگ شفع ہے، الگ الگ یہ 2 رکعتیں مستقل ہیں، اس لیے ان کے اندر جو ہے ہر 2 رکعت کے اندر بیٹھنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ نہیں بیٹھے گا تو یہ نماز ہی باطل ہو جائے گی، سجدے سہو سے اس کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ نماز نہیں ہوگی۔ جبکہ سنت مؤکدہ کے اندر اگر پہلے قاعدے میں اتحیات میں نہ بیٹھا تو سجدے سہو سے بھی وہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور سنت غیر مؤکدہ میں اگر 4 رکعات والی جو سنت غیر مؤکدہ ہے، اگر تیسری رکعت میں کھڑا ہو کے اور اسٹارٹ سے شروع کرے بالکل کہ بھائی سبحانک اللہم پڑھی، یعنی ثنا پڑھی، پھر تعوذ پڑھی، تسمیہ پڑھی، پھر شروع کیا سورہ فاتحہ کو، تو کر سکتا ہے سنت غیر مؤکدہ میں، کیونکہ ہر یہ گویا کہ الگ الگ 2 رکعتیں ہیں، تو اس وجہ سے اگر تیسری رکعت میں پھر دوبارہ سے اسٹارٹ کرے، ہر چیز کو دوبارہ پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، یہ افضل طریقہ ہے۔ نہ پڑھے تو پھر بھی صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ سے شروع کر دے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ جبکہ سنت مؤکدہ کے اندر جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں تیسری رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ ان کے اندر ادائیگی کے اندر فرق ہو گیا، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ادائیگی میں فرق ہو گیا۔ باقی سورہ فاتحہ اور کسی سورت کا ملانا یہ تو 4 رکعتوں کے اندر پڑھا جائے گا، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو۔